اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے کیا کہتے ہیں کہ تو دیوبندی کی دلالی کرتا ہے۔ ارے میں نہ دیوبندی کی دلالی نہ بریلوی کی دلالی، میرے ان دلالیوں سے مطلب نہیں ہے۔ اس طرح کی وکالت کہہ سکتے ہیں کہ میں دیوبندی کی بریلی کی دونوں کی وکالت کر سکتا ہوں، جو حق بات تو دونوں کی مان لو۔ یہ کتاب مرد جوزہ مجاہد ملت کس نے لکھی ہے؟ عاشق الرحمن حبیبی الہ آبادی نے۔ اور کہاں سے چھپی ہے؟ وہیں سے چھپی ہے، الہ آباد سے۔ آپ پڑھ لیں، منگوا لیں، یہ لکھا ہے، یہ چھپی ہے وہیں سے، الہ آباد سے میں نے خریدی تھی اس کو، جامع حبیبیہ سے میں گیا تھا جب میں۔ تو یہ دیوبندی یہ تو 250 سال پہلے کے ولی کوئی مسلمان نہیں مانتے، یہ آج کل کے مولوی لوگ۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، عاشق الرحمن حبیبی کس مسلمان نہیں مان رہے؟ جنہیں پوری دنیا ولی مانتی ہے، مسلمان مانتی ہے، بڑا عالم مانتی ہے، پوری دنیا، یہاں تک کہ اہل حدیث تک جنہیں مانتے ہیں ان کو بھی ولی مسلمان نہیں مان رہے یہ آج کل کے مولوی۔ سب مولوی تو نہیں، اکا دکا۔ 231 پسینہ نکل جاتا پیروں میں سے، نکل جاتا ہوا زمین چھوٹ جاتی ہے جب میں حوالے دیتا ہوں گا۔ حضرت مجاہد قدس فرماتے تھے شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت اہل سنت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ لو یہ بھی مسلمان نہیں ہے، استغفر اللہ رب العالمین۔ اب کوئی کہے گا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ مسلمان نہیں ہے؟ ارے تو اور کیا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ یہ خطرناک ہے، خطرناک، اتنے بڑے ولی کو خطرناک لکھ رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت اہل سنت کے لیے بھی خطرناک ہے، وہابیہ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ تو کہتے کیا ہے؟ کچھ ان کے ملفوظات میں وہابیہ کی بو آتی ہے، تو پھر تو تمہیں قرآن و حدیث جو پڑھے گا اس میں بھی ذکر ہے، یعنی کہ بدعتیوں کی برائی کا ذکر ہے اور شرک کا ذکر ہے، تو پھر کیا وہاں بھی یہی باتیں کرو گے؟ استغفر اللہ علیہ۔ یہ دیکھیے، شاہ ولی اللہ کی شخصیت اہل سنت کے لیے خطرناک ہے، وہابیہ کے لیے بھی خطرناک ہے۔ شاہ صاحب مذکور کے بعد اقوال وہابیہ کے خلاف ہے، تو بعض اقوال اہل سنت کے بھی خلاف۔ لو یہ بھی مسلمان نہیں ہے، اتنے بڑے ولی بھی۔ شاہ صاحب ہر قول پر نہ سنی اعتماد کر سکتا ہے، نہیں وہابی، تو تجھے وہابی سے کیا مطلب؟ میں سند حدیث کو نہیں پسند کرتا ہوں جس کے شیوخ میں شاہ ولی اللہ کی شخصیت آتی ہو۔ اس سند کی بنسبت صدر الفاضل کی سند کا مجھے طریقہ پسند، اس میں کوئی ناپسندیدہ شخص نہیں۔ یہ بندہ بتا ابھی ہوا ہے، زیادہ پرانے نہیں ہیں، 30-35 سال پہلے انتقال ہوا، اور 250 سال پہلے کے ولی کو یہ چھینٹا کسی کر کے مشکوک قرار دے دیا۔ شاہ ولی اللہ، اللہ اکبر، جن کو حضرت خود فاضل بریلوی کے والد مانتے ہیں۔ صفحہ 231 میں نے حوالے دے دی نا، کتاب مرد جوزہ مجاہد ملت، لکھنے والے ہیں عاشق الرحمن حبیبی۔ زمین سے ہوا نکل گئی ہوگی کہ نہیں؟ تفسیر ہمشہ کا اور بھی حوالہ ہے، صفحہ 266، یہ صفحہ دل دوم ہے، امام احمد رضا اکیڈمی چھپی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اے دین الصراط المستقیم، خدایا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ کہ دیکھو پہلے یہی تھانوی صاحب نے دکھا کیا تھا تو فتویٰ لگا رہے تھے، دیکھو دکھا کر دیا جیسے اللہ نے دکھایا ہی نہ ہو۔ اب حالت کے والد نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، خدایا مجھے سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، بہت شاندار کتاب پڑھی دو، وہ خریدو آپ، بہت شاندار۔ دیکھو جو اس میں ترجمہ ہے، اس میں حضرت نے کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے شریف حضرت تا معاف کر اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ۔ تو یہ عقیدہ نہیں ہے ان کا، ظاہری ترجمہ ہے۔ مفتی شریف القمجدی لکھتے ہیں لفظی ترجمہ کرنے والے پر حکم کفر نہیں دیا جائے گا، وہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے جو لکھا ہے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ دل میں عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت کا ترجمہ حضرت فاضل بریلوی نے، تھانوی صاحب نے یہی کیا، ید اللہ فوق ایدیہم، اسی صورت میں آگے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، ترجمہ ہے، وہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ترجمہ کیا کیا ہے اعلیٰ حضرت نے بھی، تھانوی صاحب نے، کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ دیکھ لیں آپ، دونوں کے ترجمے میں یہی ملے گا۔ دست قدرت مراد لیتے ہیں پھر دونوں، لیکن ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ اور بھی آیت ہیں اس طرح سے، پھر تو کوئی ترجمہ ہی نہ کرے صاحب۔ یہ دیکھو آپ یہ کتاب خریدو گے جب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا قلب روشن ہوگا اور یہ فالتو باتوں سے بچیں گے۔ دیکھو یہ لکھا ہے اہل سنت کی خوبیوں سے کسی پر لعنت نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، جیسے جامع ازہر مصر والے دیوبندیوں کو، بریلیوں کو، اہل حدیث کو کافر نہیں کہتے، یہ اہل سنت ہیں جامع ازہر والے۔
اہل سنت خوبی کسی پر لانت نہیں، کسی کو کافر، اہل بدعتی لوگ، اہل بدعت کی برائیوں سے بعض ان کا بعض کو کافر کہتا ہے، بعض ان کا بعض پر لانت کرتا ہے. ایک لمبی لسٹ ہے بدعتیوں کی کافر کے نہیں. مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا، نسیم ملت اڑیسہ والے کو کافر کہا، زاہد ملت نیپال والوں کو کافر کہا، مفتی جیش محمد کو کلیمی نے کافر کہا، اور قاری ظہیر جو دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں، 2 بار تفسیر بیان کر چکے ہیں 23 سال میں، دنیا کے سب سے بڑے مفسر ہیں، بمبئی میں اسماعیل حبیب مدنی، ان کو گمراہ ٹھہرایا کہ علماء کونسل میں بیٹھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اور تیرے پیچھے ہو جائے گی جامعہ ازہر میں جا کے بیٹھتا ہے. جو ماحول علماء کونسل کا ہے وہی ماحول جامعہ ازہر میں سر کا ہے، تو وہاں جانے والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن جو قاری ظہیر کے پیچھے نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ محدث کبیر کا فتویٰ ہے. یہ دیکھو صفحہ 50 یہ خطبات فتح برکاتیہ ہے. یہ لکھا ہے تفضیلیوں کے پیچھے نماز سخت مکروہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے. نماز ہو جائے لیکن مکروہ تحریم، پڑھنی گناہ پھیلنی واجب ہے. فتح رضویہ جلد 100 صفحہ 67. نماز تو جائے لیکن مکروہ تحریم لکھا ہے. دیکھو تفضیلیوں کو بد مذہب قرار دیا ہے. بد مذہب مسلمان ہوتا ہے. اگر دیوبندی کو بد مذہب مانتے ہو تو مسلمان کو نہیں مانتے، اگرچہ بدترین مسلمان ہوتا ہے. اسی لیے اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے. اگر وہ مسلمان نہ ہوتا بلکہ کافر ہوتا تفضیلی تو اس کی ابتدا میں نماز محض باطل ہو جاتی. تو تفضیلی کو تو مسلمان مان رہا ہو، دیوبندی کو مسلمان نہیں مان رہے ہیں. عجیب تماشا ہے. صفحہ 12 اور یہ دیکھو اب یہ لکھا ہے، اس میں ایک سوال آیا تھا کہ کسی کا نکاح دیوبندی سے ہو رہا ہے تو نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا، یعنی برات دیوبندی سے کر لی اس نے. تو اسی کتاب میں لکھا ہے دیوبندی میں شادی کرتا ہے، برات دیوبندی میں لے کے گیا ہے. تو کیا لکھا ہے کہ اگر لڑکی کا کوئی کفری عقیدہ نہیں ہے، وہ سنی مسلمانوں کے دیوبندی کے سنی مسلمان مشرک نہیں سمجھتے، اس صورت میں اگرچہ نکاح ہو گیا. پھر لکھا دیوبندی میں شادی کر کے بہت بڑے اس لڑکی کو لکھا نکاح مرتدہ مسلمان کافر اصلیہ کسی جائز نہیں. یہ لکھا ہے کہ مسلمان نہیں کافر مرتدہ ہے، دیوبندی لڑکی بھی کافر مرتدہ ہے. یہ لکھا ہے اگر دیوبندی گھر میں پیدا ہوئی ہے. استغفر اللہ رب. ان کو کیا کیا فتوے دے رکھے ہیں لوگوں نے.